السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز دینی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم، خاص طور سے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے عاجز ہے، تو اس آدمی کو نماز میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا بالکل لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنا یا کچھ آیات پڑھنا، اس کی بھی تعلیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو قرآن کریم، سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کے آیات کو پڑھنے سے عاجز ہے، یاد نہیں کر سکتا ہے، یاد نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ آدمی نماز میں کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ دیکھیے، حدیث ہے جامع ترمذی ابواب الصلاۃ، باب ما جاء فی وصف الصلاۃ، حدیث نمبر 302، رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ دیکھو، قرآن کریم میں جو یاد ہے اس کو پڑھو، جب نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھو، اور قرآن کریم کے اندر جو یاد ہے اس کو پڑھو، اور اگر قرآن کریم میں سے کچھ یاد نہیں ہے فاحمد اللہ وکبرہ وحللہ ثم ارکع، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم یاد نہیں ہے، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہو، آیات نہیں پڑھ سکتے ہو، کسی سورہ کو نہیں پڑھ سکتے ہو، تو ایسی صورت میں جب تم نماز پڑھو تو نماز میں الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، جتنی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے اتنی مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھو، ثم ارکع، اور پھر رکوع کر لو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھنے سے عاجز ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو ہو نہیں پا رہا ہے، عجمی ہے یا اس طرح سے پڑھنے کے لیے بالکل اس کو ہو نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو نماز میں پڑھے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جتنی مرتبہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے پڑھے، اور اس کے بعد رکوع کر لے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب ما یجزئ الامی والاعجمی من القراءہ، حدیث نمبر 832، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 832، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو قرآن کریم یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، کوئی سورہ بھی یاد نہیں ہے، میں نہیں یاد کر سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، اب مجھ کو نماز میں کچھ ایسی چیز سکھلا دیجئے کہ میں اس چیز کو پڑھوں تو وہ قرآن کریم کے قرات کے مقابلے میں کافی ہو جائے۔ یعنی اگر ہم قرآن کریم کی قرات نہ بھی کریں، سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں، تو وہ چیز ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے وہ کافی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی معقول سبب کی وجہ سے سورہ فاتحہ یاد بھی نہیں کر سکتے ہیں اور یاد رکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی نماز کے اندر اللہ اکبر پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے۔ اتنا پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں اہل علم نے کہا ہے کہ
کہ آدمی کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ جب پڑھ سکتا ہے تو سورہ فاتحہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ تو جب تک یاد نہیں ہے تب تک پڑھ لے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب یاد ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد اگر کوئی سورہ پڑھ سکتا ہے وہ بھی پڑھے، لیکن جو آدمی عاجز ہے، جو آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم، اس کو یہ جو اذکار اور یہ جو تسبیحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ پڑھ کر کے نماز کو وہ اپنے قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔